اسی طرح لفظ غوث جو ہے کسی کا نام ہونا، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ شرکیہ نام ہوتا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار عادات میں سے ایک بہترین عادت کریمہ یہ تھی کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک مسلمان ہوتا تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی دیکھتے تھے۔ اگر اس کا نام مشرکانہ ہوتا، کافرانہ نام ہوتا، ایسا نام اس نے رکھا ہوا ہوتا کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اللہ کے نبی فوراً اس کا نام بدل دیا کرتے تھے اور شریعت کے مطابق اس کا نام رکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اب عزیٰ بت کا نام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ اگر کسی شخص کا غیر شرعی نام ہوتا تو حضور فوراً اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ اگر لفظ غوث غیر شرعی ہوتا تو میرے نبی کے متعدد صحابہ ایسے ہیں جن کے نام مغیث ہیں۔ مغیث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ غوث اور مغیث ان کا معنی اور ان کا ترجمہ ہم معنی ہے، قریب قریب معنی ہے۔ تو اگر لفظ غوث یا لفظ مغیث غیر شرعی نام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کا نام فوراً بدلتے اور کہتے کہ یہ مشرکانہ نام ہے، اس کو بدلو اور اپنا نام عبداللہ یا عبد الرحمن یا کوئی اور نام رکھو جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغیث نامی صحابہ کے نام نہ بدل کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لفظ غوث اور لفظ مغیث یہ غیر شرعی نام نہیں، اس وقت جب بندے کا عقیدہ پختہ ہو اور عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ اپنے متقین، صالحین، نیک اولیاء کے ذریعے بھی اس امت کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو لفظ غوث پر کسی قسم کا شرعی اعتبار سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔